تمہارے بڑے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے بڑے یہ کہتے ہیں کہ جب وہ بڑے ہوئے، جب انہوں نے ہوش سنبھالی، یعنی وہ روایات اکٹھے کرتے رہے، کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام سے پہلے بھی کئی صدیاں گزر گئی، یہ عبارت ہم نے اسی طرح لکھی ہوئی دیکھی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے دیکھی۔ واقعہ کربلا تو ابھی بعد کے اندر وہ نما ہوا، کہتے ہیں کہ صدیوں سے یہ عبارت لکھی ہوئی ہم نے دیکھی ہے۔ وہ اور پریشان ہو گئے۔ پھر اس راہب نے، جو گرجا گھر کا راہب تھا، اس نے پوچھا اچھا تم بتاؤ تم پریشان کیوں ہو؟ یہ قیدی کون ہے؟ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو تم؟ اب وہ چھپا رہے ہیں، لیکن وہ راہب تھا، وہ اصرار کرتا رہا۔ اس نے کہا جی میں تمہاری دعوت کا اہتمام کرتا ہوں، آج رات تم میرے پاس رکو، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا، تم میرے پاس رکو۔ تب انہوں نے بتایا کہ یہ جو سر ہیں یہ ہمارے نبی کی جو آل ہیں ان کے سر ہیں، اور یہ جو عورتیں قیدی ہیں یہ ان کے خاندان کے لوگ ہیں، ان کی شہزادیاں ہیں۔ وہ تڑپ اٹھا وہ راہب، کہا تم نے کیا ظلم کر دیا، کیا جبر کر دیا، اتنی بڑی قیامت تمہیں آل رسول کے اوپر بپا کر دی۔ اب وہ باضد ہو گیا کہ میں تمہیں یہاں ضرور ٹھہراؤں گا اور تم سے 10,000 تمہیں دے کر اس کے عوض یہ شہزادیاں آج کی رات میرے مہمان رہیں گی، اور ان کے سر جو ہیں یہ تم مجھے دے دو۔ وہ لالچی لوگ تھے، یزیدی لشکر والے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ ہماری دعوت کا اہتمام بھی کر رہا ہے، ہمیں 10,000 دینار بھی دے رہا ہے، وہ رہنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ساری رات اس نے اپنے گھر پیغام بھجوا دیا، گھر کے اندر صفائی ستھرائی کا اہتمام کروا دیا، اور ساری شہزادیوں کو گھر کے اندر بھیج دیا، اور اپنے گھر والوں کو کہہ دیا کہ ان کی خدمت داری کرتے رہو۔ اب یہاں بھی 2-3 واقعات ملتے ہیں کہ اس راہب کی بیٹی اس کو نظر نہیں آتا تھا، وہ آنکھوں سے نابینا تھی، اس کو نظر نہیں آتا تھا۔ اب ساری رات وہ جس طرح بھی خدمت کرتی رہی، وہ شہزادیوں کی خدمت کرتی رہی، شہزادیاں ساری رات اس کو دعائیں دیتی رہیں۔ اور ادھر راہب نے کیا کیا، اس نے سر امام حسین کو ایک پتھر پہ رکھ دیا اور پتھر کو غسل دیا، ان کو نلایا، صاف ستھرا کیا، خوشبو لگائی بالوں پر، اور سامنے ساری رات وہ راہب ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا۔ اور راہب خود کہتا ہے کہ پھر میں نے کیا عجب منظر دیکھا کہ جیسے میں نے اس کو غسل دیا، اس کے سامنے بادب کھڑا رہا، بیٹھا نہیں ادب کی وجہ سے کہ انہوں نے کتنا ظلم کیا، عیسائی ہو کر امام حسین کے سر انور کا اتنا ادب کر رہا ہے، اتنا احترام کر رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے کیا منظر دیکھا کہ ہے گرجا، اس گرجا گھر سے لے کر آسمان تک ایک نور، ایک لائٹ، مجھے ایک روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ آسمان سے اتر رہی ہے اور سیدھا امام حسین کے سر انور پر پڑ رہی ہے، اور سر حسین کے ارد گرد طواف کر رہی ہے۔ کہتی کہ یہ کیفیت میرے دل کو اس نے بھا لیا، میرے دل کو نور مل گیا۔ ادھر یہ منظر، اور ادھر سے بیٹی جو اس کی نابینا تھی وہ آتی ہوئی آئی اور کہا کہ والد گرامی ساری عمر آپ نے ریاضت اور عبادت کے اندر گزار دی، ایسے مہمان ہمیں نصیب نہیں ہوئے۔ کہا بیٹی کیا ہوا؟ کہا وہ جو مہمان تھے، وہ جو عورتیں تھیں، ان کی خدمت کی ہے، انہوں نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے کہا مجھے نظر نہیں آتا، انہوں نے دودھ مانگا، کہا مجھے نظر نہیں آتا، میں نابینا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مصطفیٰ کے خاندان والے ہیں، ہم مانگ رہے ہیں، جاؤ اٹھا کے دو، تمہیں آج کے بعد نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ راہب کی بیٹی اٹھی، اس نے پیالہ اٹھایا، کہا کہ اے والد محترم ایسے مہمان پہلے کیوں نہیں آئے کہ ساری عمر میں نے نابینی کے اندر گزار دی، آج ان کے آنے کی وجہ سے اللہ پاک نے مجھے بینائی عطا کر دی ہے۔ ادھر بیٹی کا یہ منظر دیکھا، یہاں یہ نور کی اور لائٹ اور روشنی دیکھی، وہ راہب اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو وہ راہب کہتا ہے کہ میں یزید کے دربار تک امام حسین کے سر اور آپ کے خانواد اور شہزادیوں کے ساتھ چلتا رہا، اور رستے کے اندر جو واقعات آئے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کو بیان نہیں کر سکتا۔ قافلہ چلتا گیا، مختصر کر رہا ہوں انشاءاللہ، اگلے جمعۃ المبارک پر بھی اس کے اوپر مزید ہم روشنی ڈالیں گے کہ واقعہ کربلا کے بعد یزید کا ظلم رکا نہیں، اس کا جبر رکا نہیں۔ آج یزید کو کیسے لوگ معافی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس واقعے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ ادھر جب سارا قافلہ یزید کے دربار کے اندر پہنچا
اس نے لوگوں کو دعوت دے رکھی تھی، جو وہاں بڑے بڑے جو تاجر تھے ان کو بھی دعوت دے رکھی تھی، جو مختلف ملکوں کے سفیر تھے ان کو دعوتیں دے رکھی تھی کہ آج کچھ باغی ہیں معاذ اللہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے، ان کی جو گھر والے ہیں ان کو قیدی بنا لیا گیا ہے، ان کے سارے میرے دربار کے اندر پہنچے ہیں، لہذا سارے میرے خوشی کے اندر شامل ہوں۔ اب اس کے دربار کے اندر، یزید کے دربار کے اندر سفیر بھی موجود تھے، علاقے کے بڑے روسا بھی موجود تھے، امیر لوگ بھی موجود تھے، تاجر بھی موجود تھے، اور جیسے سر حسین کو یزید کے سامنے پیش کیا گیا، اس نے وہاں بھی نازیبا جملے بولے، نازیبا حرکات کی، اور امام حسین کے ہونٹوں کے اوپر اور سر کے اوپر وہاں بھی اس نے چھڑی ماری۔ اب مسلمانوں کے واقعات تو الگ ہیں، وہاں اہل روم کا ایک سفیر کھڑا تھا، اہل روم کا ایک سفیر کھڑا تھا، عیسائی تھا، اس نے پوچھا بھئی یہ کون باغی ہے، ان کا ذرا تعارف تو کرواؤ۔ اب کوئی ڈرتا اس سے تعارف نہیں کرواتا تھا، اس نے یزید سے پوچھا بھئی یزید آج تم نے ہمیں مدعو کیا، ہمارا دعوت کی ہے، یہ کون باغی ہے ان کا تعارف کرواؤ۔ اب یزید بھی تعارف نہیں کروا رہا کہ کیا تعارف کروائیں۔ وہ اہل روم کا سفیر کہتا ہے کہ ہم اٹھ کے میں جانے لگا تو ایک بندے نے کہا یہ جو تمہیں باغی کہہ کے بتایا جا رہا ہے یہ باغی نہیں ہیں، یہ مصطفیٰ کے گھرانے والے ہیں۔ وہ کانپا، وہ عیسائی اٹھا، اس نے کہا یزید بدبخت، تو نے اپنی نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں، ہمارے علاقہ کے اندر روم کے اندر حضرت عیسیٰ جس سواری کے اوپر سفر کرتے تھے اس کا قدم ایک پتھر پہ لگا تھا، اور اس پتھر کے اوپر اس سواری کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ آج کتنے سو سال گزر گئے، جیسے تم کعبہ کی تعظیم کے لیے اور اس کی زیارت کے لیے جاتے ہو، ہمارے ہاں لوگ لاکھوں لوگ اس پتھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ یہ واقعہ اس نے بیان کیا، سارے اہل دربار والے، یزید والے خاموش ہو گئے۔ جب یہ واقعہ بیان کیا تو وہاں ایک اور یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا، وہ بھی کسی علاقے کا سفیر تھا، وہ اٹھا، اس نے کہا کہ یزید اے بدبخت، اے جھوٹے، یہ باغی نہیں ہیں جن کو تو نے قتل کیا اور شہید کیا، بلکہ تو باغی ہے، تمہاری فوج باغی ہے۔ اس نے کہا کہ میرا تعلق حضرت موسیٰ کے خاندان سے ہے، اور میں آپ کی 70ویں نسل سے ہوں، یعنی میرے سے پہلے 70 نسلیں گزر گئی ہیں، اور 70 نسلیں گزرنے کے باوجود آج بھی جہاں کہیں میں جاتا ہوں یہودیوں کو بتاتا ہوں کہ میں حضرت موسیٰ کی نسل سے ہوں، ان کی 70ویں نسل سے ہوں، تو لوگ اٹھ کے میرا استقبال کرتے ہیں، میرا ہاتھ چومتے ہیں۔ تو نے تو مصطفیٰ کی براہ راست نسل کو کاٹا ہے، لہٰذا اے یزید تم پر لعنت ہو۔ وہ دونوں سفیر اٹھے، لعنت بیچتے ہوئے دربار یزید سے اٹھ کے چلے گئے۔ یہ حال غیر مسلموں کا تھا، اور مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت بزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ادھر تھے، اس وقت ان کی بینائی بڑی کم ہو گئی تھی، وہ دربار یزید کے اندر وہ بھی تشریف فرما تھے۔ وہ اٹھے، انہوں نے کہا، اب وہ قریب گئے، بینائی کم ہو چکی تھی، انہوں نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ سر حسین کہاں ہے۔ بتایا گیا کہ یزید کے سامنے پڑا ہوا ہے اور وہ آپ کے ہونٹوں کے اوپر چھڑی مار رہا ہے۔ حضرت ابو بزہ سہارا لیتے ہوئے سر امام حسین کے پاس گئے اور کہا کہ بدبخت اے یزید، سر حسین کے ساتھ اس کی بے حرمتی نہ کر، اس سر حسین کو تو ہم نے مصطفیٰ کی گود کے اندر پرورش پاتے ہوئے دیکھا ہے، جن ہونٹوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے، ان ہونٹوں کو ہم نے تاجدار کائنات کو چوستے ہوئے دیکھا ہے، ان کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے۔ یزید اٹھا، اس نے اپنے فوجیوں کو حکم کیا کہ اس بزرگ کو اٹھاؤ اور ہمارے دربار سے باہر پھینک دو۔ پھر بھی لوگ آج یزید کے بارے میں اچھا گوشہ رکھیں، اچھی سوچ رکھیں، تو ان کے اوپر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ پاک جو ایسے عقائد رکھتے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے،
اور امام حسین اور آپ کے خانوادے کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں حق کو پہچاننے کے ساتھ اور حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔